الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن استنى بسنته الى یوم الدین اللہم جعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمین یا رب العالمین. ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ. اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے. آمین یا رب العالمین. دیکھیے، اگر آپ لوگوں کو گرمی لگ رہی ہے، آپ لوگ بہت قریب قریب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دوپٹے اور لوز کر لیجیے. اتارنا چاہتے ہیں تو اتار لیں. اے سی چل نہیں رہے اس وقت، جنریٹر پر ہیں، اے سی آن نہیں ہو رہے ہیں. آپ لوگ بالکل ریلیکس ہو جائے. کسی کو گرمی لگے زیادہ تو آرام سے اتار لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. کھول لیجیے اسکارف، اتار لیجیے دوپٹہ، ٹشو آس پاس کر لیجیے. اس لیے کہ آپ کو علم ایبزارب کرنا ہے. تھوڑی سی تکلیف ہوگی تو علم اچھا ایبزارب ہوتا ہے. یہ معلوم ہے آپ کو نا. بعض اسکالرز کہتے تھے کہ علم راحت کے ساتھ ایبزارب نہیں ہوتا. راحت کسی خاتون کا نام نہیں ہے. علم جو ہے وہ لگژری سے زیادہ تکلیف میں ایبزارب ہوتا ہے. تو اگر اس وقت اللہ کی طرف سے ماحول ایسا بن گیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں تھوڑی سی اپنے اوپر جو ہے وہ برداشت اور صبر کرنا ہے، تو اللہ کی خاطر کریں، انشاءاللہ زیادہ اچھی ایبزاربشن ہوگی. سورۃ الملک کی ہم آیت نمبر 3 آلموسٹ مکمل کر چکے تھے، اور اس میں ذکر تھا آسمانوں کا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم آسمان کی طرف، ساتوں آسمان جو اللہ نے بنائے ہیں ان کی طرف دیکھو، تمہیں اس میں کوئی فطور، تمہیں اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کمی اور شگاف نہیں ملے گا. حل ترا من فطور آپ کو بتایا تھا، اور پھر میں نے آپ کو فطور کی ڈیفینیشن بھی بتائی تھی ایک الگ سے، جو کہ کلاسیکل اسکالرز اپنی تفاسیر میں کرتے ہیں، کہ ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہیں اس کے اندر کوئی کمی، کوئی فلا، کوئی شگاف نہیں ملے گا. دوسرا یہ اس میں کانسیپٹ آتا ہے کہ کیونکہ یہ مکی صورت ہے اور مین آڈینس، ڈورمنٹ آڈینس قریش تھے، تو قریش کو سنایا گیا کہ کون تمہارا ایسا الہ تھا یا کون سی ایسی ہستی تھی. جب اللہ مخلوقات کو انیشیل پلاننگ کرتا ہے تو تمہارے کوئی الہ، تمہارے کوئی آئیڈلز اس وقت اللہ کے ساتھ اس انیشیل پلاننگ میں موجود ہوں. آیت نمبر 4 میں فرمایا تم مرج البصر کرتین، تم دوبارہ پھر اپنی نگاہ کو لوٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا، وہ ناکام اور نامراد ہو کر لوٹے گی. وہو حسیر، اور پھر یہ تمہارے لیے حسرت کا ایک معاملہ ہوگا. آیت شروع ہوئی ہے ثم سے. ثم ارجع، تو پھر دوبارہ تم اپنی نگاہ کو لوٹاؤ. ثم جب بھی قرآن میں آتا ہے، آپ جب بھی تلاوت کریں اور آپ کو یہ لفظ ثم ملے، ثم حرف ہے. ثم کا مطلب ہوتا ہے اب اللہ تعالیٰ جو بات ثم کے بعد کہہ رہے ہیں اس بات میں اور پچھلی بات میں ڈیلے ہے، یعنی وقت لگاؤ. ٹیک یور ٹائم، جیسے آپ کہتے ہیں. پہلے کہا تھا آسمان کی طرف دیکھو، دیکھو تمہیں اس کے اندر کوئی کسی قسم کی کمی یا اس کے اندر کوئی فلا نظر آتا ہے. آیت نمبر 4 میں ثم کہا، اوکے ٹیک یور ٹائم. ثم ارجع، پھر لوٹاؤ اپنی نظر کو، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے کس حقیقت کو رکھا ہے. یعنی یہ ثم اور اس کے بعد ارجع البصر کہنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت ہے ہر انسان کو، مسلمان ہو یا کافر ہو، مومن ہو یا مسلم ہو، اللہ کا فرما بردار ہو یا اللہ کا نافرمان ہو، ہر انسان کو دعوت ہے کہ تھوڑا سا اپنے آپ کو پونڈر کرنے کی طرف، غور و فکر کرنے کی طرف لے کر آؤ. آج کے انسان نے، جنرلی آج کے انسان نے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ صرف ہم مسلمانوں کی بات کریں، کیونکہ ہم مسلمان بھی اسی دنیا کا حصہ ہیں جہاں باقی سارے انسان رہتے ہیں. آج کے انسان نے جنرلی سوچنا چھوڑ دیا ہے. ہم اکثر و بیشتر بولتے بھی سوچے سمجھے بغیر ہیں، اور ہم اکثر و بیشتر فیصلہ بھی سوچے سمجھے بغیر کرتے ہیں. ہم اکثر و بیشتر لوگوں کے مختلف جملوں کے اوپر جواب بھی بغیر سوچے سمجھے دیتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتی ہیں کہ بعد میں آپ کو یا مجھے ریگریٹ ہوتا ہے کہ میں ایسے نہ کہتی، میں ایسے کہہ دیتی. تو یہاں پر ایک بڑی گہری حقیقت بتائی گئی ہے، اور یہ گہری حقیقت ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کھڑکی کھل رہی ہے تو جب تک آپ لوگ نہیں دیکھیں گے تب تک کھڑکی نہیں کھلے گی. کھڑکی کھولنے والوں کو کھڑکی کھولنے دیجیے.
آپ لوگ یا تو اپنی کتاب میں دیکھیے اپنی کاپی میں یا آپ مجھے دیکھیے, اور اگر آپ کو لگ رہا ہے مجھے دیکھنے میں آپ کی نظر وہاں جا رہی ہے پیریفرل ویو کی وجہ سے, تو نیچے دیکھیے. صحیح, بیکاز آپ سب وہاں دیکھ رہے ہیں تو وہ اٹس نیچرل انسٹنکٹ کہ مجھے بھی وہاں دیکھنا پڑے گا اس طرح سے, میں بھی ڈسٹرب ہو جاؤں گی اس سے. اس آیت کے اندر اسکالرس کہتے ہیں کہ انسان کی فطرت کے پوائنٹ آف ویو سے ایک بہت گہری حقیقت بتائی گئی ہے, اور وہ یہ کہ انسان کیونکہ انسان ہے, بائی ڈیفالٹ انسان چیزوں کو بھول جاتا ہے, بائی ڈیفالٹ انسان میں نسیان ہے, فورگیٹفلنس ہے. تو انسان اکثر و بیشتر پہلی مرتبہ میں چیز کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا. دس از اے جنرل فینومینا جو مفسرون نے ان الفاظ سے ڈیرائیو کیا ہے اباؤٹ دا ہیومن ریالٹی. دس از اے ہیومن فیکٹ, دس از اے ہیومن نیچر فیکٹ کہ انسان پہلی مرتبہ میں کسی بھی چیز کی گہرائی کو سمجھ نہیں پاتا. اس لیے جب وہ دوبارہ کسی چیز کو آبزرو کرتا ہے تو یا تو اس چیز کی برائی یا اس چیز کی اچھائی اس کو پرومیننٹلی نظر آتی ہے. بعض اوقات انسان کسی چیز کو پہلی مرتبہ دیکھتا ہے تو بہت ہی انسپائر ہوتا ہے, جب اس کو بار بار دیکھتا ہے تو وہ ساری انسپریشن غائب ہونا شروع ہو جاتی ہے. مثال تو اچھی نہیں ہے بٹ سمجھ فوراً آ جاتی ہے خواتین کو. شادی کے بعد اپنے ہسبینڈ سے نیا نیا تو بڑی انسپریشن آتی ہے, بٹ جیسے ہی 5 سال 6 سال 8 سال 10 سال 15 سال گزرتے ہیں, اب تو روز کا ٹاکرا ہو رہا ہے نا, روز آمنا سامنا ہو رہا ہے, تو وہ جو انسپریشن تھی, آپ کتنا اچھا مسکراتے ہیں, آپ بولتے کتنا اچھا ہے, آپ کپ کتنا اچھا پکڑتے ہیں. اچھا بھائی کپ پکڑنا بھی اچھا لگ رہا ہے, اب 10 سال بعد کیا ہو جاتا ہے, آپ کو تو کپ ہی نہیں پکڑنا آتا, ہمیشہ چائے کہیں نہ کہیں گرتی ضرور ہے آپ کے کپ پکڑنے. تو جب انسان غور کرتا ہے تو چیزوں کی گہرائی اس کو سمجھ آتی ہے. صحیح, ایک انسان پہلی مرتبہ ہوائی جہاز میں بیٹھا, جب وہ پہلی مرتبہ بیٹھے گا تو وہ ایک او کا شکار رہے گا, اس کو بڑی امیز فیلنگز آئیں گی, کھڑکی بھی اچھی لگے گی, سیٹ بھی اچھی لگے گی, پورا جہاز کا سفر اس کو انسپائر کرے گا. جب وہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ بیٹھے گا تب اس کو سیٹ بھی انکمفرٹیبل لگے گی, کھانا بھی اچھا نہیں لگے گا, کھڑکی بھی بہت چھوٹی سی لگے گی, اور لگے گا کہ سب جو ہیں وہ ایک جیسی چھوٹی سی جگہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے. انسان جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو چیزوں کی گہرائی سمجھ آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دعوت دی ہے کہ انسان تھوڑا سا وقت لگائے. اللہ نے اوپن چیلنج کیا ہے کہ اللہ کی مخلوق جو کہ آسمان ہے اس کے اوپر خوب غور و فکر کرو, خوب وقت لگاؤ. جتنی بڑی ہبل ٹیلیسکوپ بنا سکتے ہو اتنا بڑا ہبل ٹیلیسکوپ بنا لو. اور اللہ کی اگر آسمان کی مخلوق جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ بہت بڑی لگتی ہے تو تم جس مخلوق کو چاہو, پیچھے آیا تھا نا اللہ نے اس کو جنرل کر دیا تھا کہ اللہ کی رحمان کی جتنی بھی تخلیق ہے تم سب میں کوئی فلا نہیں پاؤ گے. تو آسمان ہو یا کوئی بھی مخلوق ہو, دیکھ لو اور ڈھونڈو, اگر تمہیں کوئی برائی نظر آتی ہے تو نکال کر دکھاؤ. اٹس اے اوپن چیلنج فار ایوری ون. تو ایک اس آیت میں چیلنج ہے, دوسرا اس آیت میں ایک ہیومن فیکٹ, ہیومن نیچر فیکٹ بتایا گیا ہے کہ انسان جو ہے وہ چیزوں کی حقیقت ان کو بار بار دیکھنے سے, ان پر وقت لگانے سے, ان کو غور و فکر کرنے سے سمجھنے لگتا ہے. یہاں پر آیا ہے کرتین کا لفظ. کرتینی, آپ میں سے جن کو عربی زبان سمجھ آتی ہے, کرتینی اس تسنیہ ڈیول ہے. عربی زبان میں ایک کی تعداد کے لیے واحد آتا ہے, 2 کے لیے تسنیہ آتا ہے, اور 2+ کے لیے جمع آتا ہے. یہاں پر کرتینی کا جو پیٹرن ہے یہ تسنیہ ہے, ڈویلٹی شو کر رہا ہے. لیکن آپ میں سے وہ لوگ جو میرے ساتھ سورہ رحمان میں تھے, یا آپ میں سے وہ لوگ جن کو عربی زبان آتی ہے, یہ بات میں نے اس وقت بھی مینشن کی تھی اور یہ بات میں آپ کو اب دوبارہ مینشن کر رہی ہوں کہ عربی زبان میں تسنیہ کا کانجوگیشن صرف 2 کا نمبر شو کرنے کے لیے نہیں آتا. عربی زبان میں تسنیہ کا کانجوگیشن جو ہے وہ کثرت کو شو کرنے کے لیے یا وہ ایمفسس کو شو کرنے کے لیے آتا ہے. سورہ ملک کی یہ آیت نمبر 4 جہاں کرتین آیا ہے, یہ کرتین پیٹرن میں تسنیہ ضرور ہے, لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بس 2 مرتبہ دیکھنا, 2 مرتبہ سے زیادہ مت دیکھنا. ایسا نہیں ہے. اگر ایسی بات ہو, کرتین کا مطلب صرف 2 ہو, تو مطلب ہے کہ اب صرف جو بھی مخلوق دیکھنی ہے 2 مرتبہ دیکھنی ہے, اس سے زیادہ مرتبہ نہیں دیکھنی. کرتین تسنیہ یہاں تاکیدی پیٹرن پر آیا ہے. عربی میں کہتے ہیں کرہ بعد الکرہ, جیسے انگریزی میں آپ کہتے ہیں لک اگین اینڈ اگین. انگریزی میں ایسے کہتے ہیں نا, عربی میں اسی چیز کو کہتے ہیں, یہ عربی سے آیا ہے اصل میں انگلش میں. لک اگین اینڈ اگین اصل میں ہے کرہ بعد الکرہ, کسی چیز کو بار بار دیکھنا.
کسی چیز پر کانسٹنٹلی فوکس اپنا فکس کر لینا، کسی چیز کو بار بار پوری ڈیپتھ میں سمجھنے کی کوشش کرنا. تو یہی کانسیپٹ یہاں بتایا گیا. اور اگر آپ اللہ کی مخلوقات پر یہ کرتین کا فارمولا فٹ کریں کسی بھی مخلوق کے اوپر، لیٹ سے آپ آسمان کے اوپر یہ کرتین کا فارمولا فٹ کریں کہ ایک انسان ایک سائنٹسٹ ہے اور وہ آسمان کو بار بار آبزرو کرتا ہے، کبھی ٹیلیسکوپ کے ذریعے، کبھی جو ہے وہ اپنی کیلکولیشنز کے ذریعے، کبھی آسمان اور زمین کی میگنیٹک فورسز کے ذریعے، کبھی گریویٹیشنل گراؤنڈز کے ذریعے، کسی بھی طرح سے جو بھی سائنٹسٹ ایک مخلوق آسمان کو بار بار دیکھتا ہے. اس وقت فزکس اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ جتنا انسان کے سامنے آسمان کی سیلسٹیل اسکائی کی انفارمیشن آتی جا رہی ہے، اتنا ہمیں اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ ہمارے لیے ان لمیٹڈ ہوتی جا رہی ہے. انسان اتنا اپنے آپ کو بالکل ایک کمپلیٹلی، جس کو آپ کہتی ہیں کہ ایک معمولی سی چیز سمجھنے لگ گیا ہے. اس آسمان کے ایجز تک آج تک سائنٹسٹ پہنچ نہیں سکے. تو آپ جس مخلوق کو جتنا پڑھیں گی اس کی باریکی، اس کی ڈیپتھ اور واضح ہوتی جائے گی. آپ انسان کے لیے پڑھنا شروع کرتے ہیں اس کا بلڈ سرکولیٹری سسٹم، تو آپ دل کو اسٹڈی کرتے ہیں. آپ دل کو اسٹڈی کرتے ہیں تو آپ کو دو طرح کی جو ہیں وہ وینز ملتی ہیں، آپ کو آرٹریز ملتی ہیں اور آپ کو جو ہیں وہ اس کے اندر وینز ملتی ہیں. آپ مزید اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو کیپیلریز ملتی ہیں. آپ مزید اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو بلڈ کنسٹرکشن ملتی ہے. آپ مزید اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو ریڈ بلڈ سیلز، آپ کو وائٹ بلڈ سیلز ملتے ہیں. آپ فردر اسٹڈی کرتے ہیں آپ کو اپنے بلڈ کے اندر پلیٹلیٹس ملتے ہیں. اینڈ دیر از اے ہیوج سائنس، یو کین گو آن اینڈ آن اینڈ آن اینڈ آن. تو اللہ کی جس مخلوق پر بھی وقت لگایا جائے گا، اللہ کی جس بات کو جہاں اللہ نے کہا ہے غور کرو وہاں غور کیا جائے گا، انسان کے سامنے ٹریجرز کے ٹریجرز کھلتے چلے جائیں گے. تو اللہ کی طرف سے دعوت ہے ہر انسان کو کہ تھوڑا سا وقت لگایا جائے. جو قریش تھے جن کے لیے خاص طور پر یہ صورت نازل ہوئی تھی تاکہ ان کے اندر اللہ کی ایکنالجمنٹ کو دوبارہ سے ریوائیو کیا جائے، اللہ نے ان کو دعوت دی کہ ڈھونڈو اللہ کی پرفیکشن کو، جس اللہ کا نام، جس رحمان کا نام محمد اپنی زبان سے لے رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جب تم آس پاس دیکھو گے تم کو محمد کا رب مل جائے گا. قریش کلیم کیا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی سر کی آنکھوں سے نظر آنے والا معجزہ نہیں دکھائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قریش کو ایک طرح سے سورہ ملک میں دعوت دی ہے کہ وہ معجزہ جو تم سے پہلی قوموں پر آیا اور جس معجزے کے آنے کے بعد جس نے نہیں مانا اس کو ختم اور تباہ کر دیا گیا، اللہ تم کو دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے آس پاس موجود ان معجزوں کو دیکھو جو ہمیشہ سے تمہارے ساتھ موجود ہیں. اس آسمان کو دیکھو جو تم ہمیشہ سے دیکھتے ہو، لیکن کرتین اب ذرا اس لینس سے دیکھو جس لینس سے محمد تم کو دکھانا چاہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اب ذرا آبزرو کرو، صرف اتنا آبزرو کرو کہ جو آسمان تمہاری زندگی کا ریگولر حصہ ہے، سورج کا نکلنا آسمان کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، چاند کا آنا جس کے ساتھ آپ کا کیلنڈر کنیکٹڈ ہے وہ بھی آسمان سے کنیکٹڈ ہے. عرب کے لیے جتنی ٹریولنگ ہوتی تھی وہ ساری کی ساری ستاروں کے ذریعے ہوتی تھی، اس لیے کہ نیویگیشن اسی کے تھرو کرتے تھے. تو اللہ نے کہا جو کام تم آلریڈی کرتے ہو، جس آسمان کو تم آلریڈی اتنا دیکھتے ہو، صرف اب ذرا تھوڑا سا مزید اپنے تفکر اور تدبر کے ساتھ دیکھو. ان الفاظ سے دیکھو جن الفاظ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیکھنے کا کہہ رہے ہیں، تو تم کو یہ معجزہ خود بخود محسوس ہوگا. ثم مرجع البصر کرتین، تو اپنی نگاہ کو بار بار تم لوٹاؤ. ینقلب الیک البصر خاسئا، جب تم بار بار بھی لوٹاؤ گے تو جتنی مرتبہ دیکھو گے اللہ کی مخلوقات کو اتنی مرتبہ تمہیں اصل میں شرمندگی ہوگی، کیونکہ یہ آیت مینلی نافرمان کو ایڈریس کر رہی ہے. تو ایک اینگل مومن کے لیے ہے اور ایک اینگل کافر کے لیے ہے. جتنی مرتبہ بھی اللہ کی مخلوق پر تم غور کرو گے خاصاً اتنی مرتبہ تمہیں شرمندگی ہوگی. کس بات پہ شرمندگی ہوگی؟ اس لیے کہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے سیکھ لیا اور آ کر ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جبرائیل کے ذریعے آئی ہوئی وحی ہے. جو بڑے بڑے دعوے کرتے تھے کہ اہم تو ہم ہیں، محمد اور محمد کے ساتھی تو معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈنس ہیں، ان کو جتنی مرتبہ اگر مخلوق پر غور کرنے کا موقع ملا وہ شرمندہ ہوں گے. خاصاً اصل میں اگر آپ اس کی بالکل عربک روٹ میں چلی جائیں، یہ لفظ کہاں سے ڈیرائیو ہوا اور کیسے استعمال اس کا عربی زبان میں آیا. خاصاً عربی زبان میں بولتے تھے جب کسی جانور کو
نفرت سے دور کیا جائے. جیسے آپ کسی جانور سے انکمفرٹیبل ہوتے ہیں تو آپ اسے کہتے ہیں پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ, آپ اس کو دور کرتے ہیں اپنے سے. کسی کو بلی پسند نہیں ہوتی ہے بعض خواتین کو, تو وہ بلی کو بالکل 1-2 فیٹ دور سے ہی جو ہیں وہ اپنے سے دور کرنا شروع کرتے ہیں, وہیں سے اس کو جوتا دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ قریب نہ آئے. کسی انسان, بہت سی ایسی خواتین ہوتی ہیں نا جو بلی کو دیکھ کر ہی کرسی پہ کھڑی ہو جاتی ہیں, تو بلی نہ ہوا وہ پورا بھالو ہو گیا, اتنی سی بیچاری معصوم سی بلی آ رہی ہے اور کرسی پہ کھڑی ہو گئی. تو کسی کے انکمفرٹیبل ہونے کی وجہ سے, یعنی کسی چیز سے آپ انکمفرٹیبل ہیں تو آپ اس کو دور کر دیں. ایک اس کا مفہوم یہ ہوتا ہے. ایک خاصیان کا مفہوم ہوتا ہے نہایت شرمندگی کی وجہ سے نگاہ کا نہ اٹھنا, اتنا شرمندہ ہونا کہ آنکھیں اٹھا نہ پانا. اکثر انسان ایسی شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی دنیا کی اور آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رکھے. کبھی کبھی انسان اتنے شرمندہ ہوتے ہیں کہ وہ نگاہ نہیں اٹھا پاتے ہیں. دا کلاسیکل ایگزامپل, بچہ ہے 4-5 سال کا اور وہ اماں کی لپسٹک کو پورے کارپیٹ پر پینٹنگ کے ساتھ اس نے حشر برا کر دیا. لپسٹک تو گئی, اماں کا کارپیٹ کا بھی برا حال ہوا, اور ادھر سے اماں نے کمرے میں انٹری دے دی. اب وہ جو بچے کی آنکھیں ہوتی ہیں نا, جس کو آپ کہتی ہیں اللہ چوروں کی طرح کر رہا ہے, آنکھیں نیچے کرے گا پھر دیکھے گا, پھر نیچے کرے گا پھر دیکھے گا. یہ والی کیفیت بھی جو ہے یہ خاص سی ان والی کیٹیگری ہوتی ہے, جب انسان شرمندہ ہو جائے اور بہت زیادہ شرمندہ ہو جائے. تو یہاں یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں استعمال کیا ہے جب اللہ نے نافرمان لوگوں کو سزا دی تھی اور ان کو بندر بنا دیا تھا. کونو قردتن خاسئین, تم سب بندر ہو جاؤ دھتکارے ہوئے, دور کیے ہوئے, یا دوسرے مفہوم میں شرمندہ ہوئے, جن کے اندر شرمندگی کا ایلیمنٹ اپنی ایکسٹریم پر ہو. تو یہاں کیا مراد ہے؟ نظر کیسے شرمندہ ہوتی ہے؟ ینقلب علیک البصر خاسئا, اللہ نے کہا جتنا اللہ کی مخلوقات پر غور کرو گے, جتنا اللہ کی بات کو سمجھو گے, جتنی مرتبہ قرآن کے سامنے آ کر بیٹھو گے, اصل میں اپنی حیثیت اپنا مقام واضح ہو جائے گا. اس کا میں آپ کو ایک بات سے سمجھاتی ہوں. دیکھیں قریش میں سے وہ تمام لوگ جو ایک وقت میں زبردست پرسیکیوشن کر رہے تھے مسلمانوں کی, زبردست ظلم کرتے تھے, پھر اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ایک مرتبہ سن تو لیں. اور جب انہوں نے سنا اور پھر جب انہوں نے اللہ کی رحمت سے اسلام قبول کر لیا تو یقیناً کئی دن تک بعض دفعہ جو تھے وہ مسلمانوں سے گھبراتے تھے بعض لوگ, اس لیے کہ نظر نیچی رہتی تھی نا کہ ہم نے ایک ٹائم پر ظلم کیا ہے. مٹیریلسٹیکلی آج ہم انسان اس ینقلب علیک البصر خاسئا کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہم ایسی دنیا کا حصہ ہیں جس دنیا کا مین تھیم مٹیریلزم ہے. ہم لوگوں کو ان کے کپڑوں سے گیج کرتے ہیں, ہم لوگوں کی گھڑیوں سے ان کو گیج کرتے ہیں, ہم لوگوں کے گھروں سے ان کو گیج کرتے ہیں, ہم لوگوں نے کس سائز کا ڈائمنڈ پہنا ہے اس سے اس کو گیج کرتے ہیں. کسی بھی گیدرنگ میں جہاں پر ہو سکتا ہے آپ فرسٹ ٹائم جائیں اور آپ کو دیکھنا ہو کہ آپ کس کے ساتھ بیٹھیں گے جس سے آپ جو ہیں وہ تھوڑا سا 1-2 گھنٹے کا وقت گزار سکیں چیٹنگ کر کے. یوزلی انسان فطرتاً جب اپنے آپ کو اللہ سے دور کیے ہوئے ہوتا ہے, اور جو ہمارے معاشرے میں ہماری دنیا میں ایک مٹیریلزم کا ٹرینڈ ہے, آپ سر سے لے کر پاؤں تک کسی کو دیکھتے ہیں اور ایک نظر میں آپ اس کی ویلیو ایسس کر لیتے ہیں. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ ان سے بات کرنا جو ہے اٹس ریسپیکٹیبل اور ان سے بات کرنا از بینیتھ مائی ڈگنیٹی, تو انسان ان کی مٹیریلسٹکلی ویلیو ایسس کر کے پھر ان سے بات کرتا ہے. اٹس اے کامن ٹرینڈ ناؤ اے ڈیز. جہاں 2 خواتین 2 لوگ 4 لوگ بیٹھتے ہیں, باتیں شروع ہوتی ہیں. آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں؟ بٹ وائی دس از اے فیوریٹ کوشچن. میرے بچے کسی بھی اسکول میں جاتے ہوں, آپ کو اس سے کیا کنسرن ہے؟ بٹ نہیں, پہلے آپ مجھے بتائیں آپ کے بچے کس اسکول میں جاتے ہیں. اینڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, جب جواب آپ کو ملتا ہے سو اسکول کے نام کے اکارڈنگلی ایک پورا لائن آف ایکشن سننے والے کے ذہن میں بن جاتا ہے. او اچھا اس اسکول میں جاتے ہیں تو پھر یہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا, تو پھر یہ ہوگا. دس از اے مٹیریلسٹک مائنڈ. اور بعض اوقات ہم انسان اس مٹیریلزم کی وجہ سے دھوکے بھی بہت کھاتے ہیں. بعض لوگ پہننے اوڑھنے میں نہایت سادہ ہوتے ہیں, نہایت سادہ, اور بعض دفعہ کسی انسان کو کوئی ایسا متکبر انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے سیدھی سادھی ان کو دنیا کا کچھ نہیں پتا, ان کے تو اوڑھنے پہننے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ ان کو فیشن کا کچھ نہیں پتا. اور اگر کبھی میں آپ کو ایک سینیریو بلڈ کر کے بتا رہی ہوں, اور کبھی ایسے انسان کے گھر وہ خاتون آپ سے کہیں چلے میں آپ کو اپنے گھر لے کر چلتے ہوں, اور آپ اس انسان کے گھر جاتی ہیں جو دیکھنے میں نہایت سادہ خاتون لگ رہی تھیں, متکبر انسان جن کو سمجھ رہا تھا ایسی کوئی معمولی سی خاتون ہے, پھر جب آپ ان کے گھر جاتے ہیں تو آپ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں, اس لیے کہ گھر محل نما ہوتا ہے. کہنے کو بہت معمولی سی مثال ہے,
لیکن ہر انسان جب اللہ کی مخلوقات اور اللہ کے کلام اور اللہ کے اسلام اور اللہ کی دیوی شریعت کو سمجھنا شروع کرتا ہے تو دور بیٹھ کر جو ہم بعض اوقات بہت شک کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، دور بیٹھ کر جو ہم ایروگنس میں بڑی ایلیگیشن شریعت پر لگا رہے ہوتے ہیں، جب ہم دین میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو خود بخود شرمندگی بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ علم انسان کے اندر سے اس ڈیفائنس کو ختم کر دیتا ہے جو ڈیفائنس بیریئر ہے اور اللہ کے کلام اور اللہ کی مخلوقات کی گہرائی میں نہیں پہنچنے دیتی۔ اس میں دونوں سبق ہم لینے ہیں۔ اللہ کے کلام کے سامنے بار بار آ کر بیٹھنے سے انسان کے تکبر کا شیل ٹوٹتا ہے۔ پھر جب آپ انسانوں کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں تو آپ ان کو مٹیریلسٹکلی گیج نہیں کرتے۔ کسی انسان کی ویلیو اس کے کپڑوں، اس کی گھڑی، اس کے بیگ، اس کے جوتوں سے، اس کے گھر سے نہیں لگائی جاتی۔ کسی انسان کی ویلیو اس کے اخلاق، کردار اور اس کے ویلیو سٹرکچر سے لگائی جاتی ہے۔ یہ اللہ ہمیں سکھانا چاہ رہا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے کلام کے ساتھ جو جتنا وقت لگاتا ہے وہ کبھی بھی نہ مخلوقات کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، نہ انسانوں کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے، نہ شریعت کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے بصر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ بصر کے اندر انسائٹ آتا ہے۔ اپنی انسائٹ کو استعمال کرو، اپنی انٹلیکٹ کو استعمال کرو، اور اپنی انسائٹ اور انٹلیکٹ کو انسان صحیح ڈائریکشن پر استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ ہم قرآن کے ساتھ اٹیچ نہ ہو جائیں۔ ورنہ انٹلیکٹ استعمال ہوگی اپنی مرضی کی چیزوں میں، آنکھیں استعمال ہوں گی اپنی مرضی کی چیزوں میں۔ تو اللہ نے یہاں دعوت دی ہے، جتنا اللہ کی مخلوقات کو اللہ کے دیے ہوئے لینس کے ذریعے سمجھو گے اتنا تمہیں اپنی حیثیت، اپنا مقام محسوس ہوگا۔ رب کے سامنے تمہیں اپنی حیثیت پتہ چل جائے گی۔ واہ حسیر، اگر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا تو پھر حسرت ہی حسرت رہ جائے گی۔ انسان اپنی زندگی کے آخر میں حسرت لے کر اللہ کی طرف پلٹے گا۔ تو جو بھی اسلام سے دور بھاگ رہا ہے، سورہ ملک کی آیت نمبر 4 میں ایک بہت سٹل انداز میں اس کو دعوت دی گئی ہے، اور جو اللہ کے کلام سے جڑ گئے ہیں ان کو ایک بہت اچھے انداز میں، ایک حکمت بھرے انداز میں طریقہ سمجھایا گیا ہے۔ تمہاری اولاد، تمہارے بہن بھائی، تمہارے دوست، تمہارے گھر والے، تمہارے رشتہ دار اسلام کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، کوئی بات نہیں، تھوڑا تھوڑا بار بار ان سے ذکر کرو، تھوڑا تھوڑا بار بار ان کو سوچنے پر مجبور کرو، تھوڑا تھوڑا بار بار ان کے سامنے قرآن کی بات کو رکھو، اپنی اللہ کے سامنے اطاعت کے معاملے کو ڈسکس کرو۔ انشاءاللہ اس میں ریا نہیں آئے گی، بلکہ آپ انسینٹیو دیں گی اپنے گھر والوں کو اس طرف جڑنے کا۔ تو ایک امید کی کرن اس کے اندر موجود ہے۔ دنیا کی حسرت کے مقابلے میں آخرت کی حسرت خطرناک ہے۔ بہتر ہے ہم اپنی غلطیاں آج ایڈمٹ کر لیں۔ ہو سکتا ہے کسی انسان نے اسلام پر بلیم کیا ہوں، ہو سکتا ہے کسی انسان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بلیم کیا ہو سکتا ہے کسی انسان نے شریعت کو باربیرک کہا ہو کہ شریعت کی سزائیں باربیرک ہیں، یہ آبسلیٹ سزا ہے۔ اسلام کی سزائیں آپ کے پاس جو قرآن میں موجود ہیں، جن کو آپ حدود کہتے ہیں، جو شریعہ لاز کا حصہ ہیں، کیا آپ اور میں آج کے دور میں اس پر اپولوجیٹک ہو سکتا ہے؟ ہونا چاہیے اپولوجیٹک؟ کیا اس میں تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تعزیرات میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ تعزیرات آتی ہیں وہ جگہ جہاں پر اسلام نے کوئی حدود مینشن نہیں کی۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں جج اکارڈنگ ٹو سچویشن ڈیسائیڈ کرتا ہے، لیکن حدود فکسڈ ہیں۔ اگر ایک شادی شدہ انسان، مرد ہو یا عورت، زنا کرتا ہے، اسلام کی سزا کیا ہے؟ رجم، سٹوننگ ٹو ڈیتھ۔ اتنے پتھر مارے جائیں گے، اتنے پتھر مارے جائیں گے کہ اس کا انتقال ہو جائے گا۔ سٹوننگ ٹو ڈیتھ، اتنے پتھر مارے جائیں کہ اس کا انتقال ہو جائے۔ سننے کو بڑی بروٹل لگتی ہے، ہاں بہت باربیرک لگتی ہے، لیکن کسی ایک انسان کو ایسی سزا مل جائے تو آئندہ کوئی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کسی اپنے شوہر و اپنی بیوی کو چھوڑ کر کسی نامحرم کے ساتھ اس حد تک انوالو نہیں ہوگا کہ زنا کی حد تک پہنچ جائے۔ وہ زنا جس کی شرمگاہ تصدیق کر دے۔ شرمگاہ کی تصدیق کے زنا پر رجم کی سزا ہے۔ تو ہمیں اپنی سزاؤں کے اوپر، ہمیں اپنے اسلام کے شریعہ لاز کے اوپر اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ دنیا میں اگر ہم نے کوئی غلطی کی ہے، بعض دفعہ مسلمان ہوتے ہیں، نان مسلم تو دور کی بات ہے، مسلمان ہوتے ہیں، علم نہیں ہے نا، قرآن پر غور نہیں کیا، شریعت پر وقت نہیں لگایا،
اسلام اپنی چیز نہیں لگتا. کبھی اسلام کو ڈیفینس کرنے کے لیے، اللہ کے کلام کو سننے کے لیے کلاسز کا حصہ نہیں بنے. بعض دفعہ مسلمان ہوتے ہوئے مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکلتی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیڈوفائل تھے. ہاؤ کین ون سے دس کہ حضرت عائشہ سے نکاح کیا تھا جب آپ کی عمر 50+ تھی؟ یہ مسلمان کی زبان سے اگر جملہ نکلے گا تو سوائے اس کے کہ لا علمی ہے، سوائے اس کے کہ جہالت کے پردے ہیں، سوائے اس کے کہ غفلت کے ونیئرز ہیں، اور کچھ نہیں ہے. کیا کرنا چاہیے ایسے مسلمان کے ساتھ؟ غصہ یا ہمدردی؟ ہمدردی. غصے سے نہیں آتا چیز. مسلمان ہے نا، آپ نے اور میں نے اس کو ہمدردی کر کے محبت کے ساتھ دین کے علم کی طرف لے کر آنا ہے. اس کے اوپر جو غفلت اور جہالت کے ونیئرز ہیں ایک ایک کر کے اس کو ہٹانا ہے، اس کو اتارنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے اس آیت کے اندر کہ روز محشر کی حسرت سے بہتر ہے انسان دنیا میں حسرت کا شکار ہو جائے اور اپنی اصلاح کر لے. دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت کا سفر جو انسان علم کے ذریعے صرف کر سکتا ہے، دنیا کی محبت سے اللہ کی محبت کا سفر انسان کو الٹیمیٹ سفرنگ سے بچا لیتا ہے. دس از دا ڈیفینیشن آف وَهُوَ حَسِيرٌ. دنیا کی محبت تھی، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، اب دنیا کی محبت کس میں کنورٹ ہو گئی؟ اللہ کی محبت میں. جب اللہ کی محبت ٹاپ پرائرٹی بن جاتی ہے تو انسان الٹیمیٹ سفرنگ سے بچ جاتا ہے. یہاں تک سورہ ملک کا پہلا حصہ الحمدللہ مکمل ہو گیا. یہ پہلا سیکشن آیت نمبر 1 سے 4 تک تھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈومینین کو اسٹیبلش کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنی ڈومینین کے مقابلے میں انسان کی ویکنس کو کمپیئر کر دیا تاکہ ہم انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو جگا لیں. جو مسلمان سوچ سمجھ کے ہر رات سورہ ملک پڑھے گا اس کو اپنا اور اپنے خالق کا مقام ایک مرتبہ یاد ضرور آئے گا. اگلا حصہ سورہ ملک کا جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے، دس از دا سیکنڈ سیکشن، اور یہ سب سے بڑا سیکشن ہے جو سورہ ملک میں آتا ہے، آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 15 تک، 5 till 15. اس میں مومن اور کافر دونوں سے بات کی جائے گی، دونوں کو ایڈریس کیا جائے گا. فرق صرف یہ ہے کافر کی آخرت کی تصویر ہے، اور جو کافر کی آخرت کی تصویر ہے وہ بہت ہی گرافک وارننگ کے ساتھ ہے، اور جو مومن کی تصویر یا جو مومن کی بات یا جو مومن کی سے ڈسکس کرتی ہوئی آیات ہیں یا جو مومن کو ایڈریس کرتی ہوئی آیات ہیں وہ اس کی زندگی کے بارے میں ہیں کہ اللہ ہر مومن کا زندگی میں بہترین حامی اور مددگار ہوتا ہے. اللہ ہر مومن کو اس کے کرنٹ سینیریو میں بہترین برکت پرووائڈ کرتا ہے. آخرت میں تو برکت والی زندگی عطا کرے گا ہی کرے گا مومن کو، لیکن زندگی میں بھی اللہ ہر قربانی دینے والے کو، اللہ ہر قرآن پر عمل کرنے والے کو اس کے کرنٹ سٹرگلز میں بہترین مدد پرووائڈ کرتا ہے. تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں جو بات شروع ہو رہی ہے وہ آسمان سے شروع ہو رہی ہے. آیت نمبر 5 وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور یقیناً ہم نے آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے. السماء آیا، پیچھے کی آیت میں کیا آیا تھا؟ آیت نمبر 3 میں سماوات تھا، یاد رکھیے گا سماوات پلورل تھا، جمع تھا. یہاں کیا آیا؟ السما، واحد آیا ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے یقیناً آسمان کو بیوٹیفائی کیا ہے، زینت دی ہے چراغوں کے ذریعے. بِمَصَابِيحَ، چراغ کون سے ہوتے ہیں آسمان پر؟ ستارے، سٹارز جو ہوتے ہیں. وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور انہی ستاروں کو ہم استعمال کرتے ہیں شیطانوں کو سٹون کرنے کے لیے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ہم نے تیار کیا ہے پرفیکٹ عذاب، آگ کا جو کانسٹنٹلی بڑھتی رہتی ہے. تو جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو ڈینائی کر رہے تھے ان کے لیے بھی اس میں نشانیاں ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر لبیک کہہ چکے تھے ان میں بھی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے السماوات سے ایک ٹرانزیشن کیا ہے السما کا. 7 آسمانوں پر کیا غور و فکر کرو گے؟ چھوڑو 7 آسمان، اپنے دنیا کے آسمان کو دیکھو جو تمہارے سروں کے اوپر موجود ہے، the closest one، جو اللہ تعالیٰ نے پہلا دنیا کا آسمان بنایا جس کو آسمان دنیا کہا جاتا ہے. اللہ نے وَلَقَدْ کہہ کر بات شروع کی ہے.